السلام علیکم، میں ہوں محمد رمضان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میتھ ایپ بائی ایم آر۔ آپ لوگوں کے سامنے ایس ٹی اے 301 کی اسائنمنٹ نمبر 1 ہے، اسپرنگ 2025 کی۔ جن لوگوں کو یہ پیڈ اسائنمنٹ چاہیے ہو، ویڈیو میں میرا واٹس ایپ نمبر ہوگا، آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور میتھ کے کسی بھی سبجیکٹ کی آن لائن کلاسز کے لیے بھی آپ رابطے کر سکتے ہیں۔ ود ان شارٹ ٹائم آپ کو 15 to 20 لیکچرز میں آپ کو تیاری کروا دی جائے گی انشاءاللہ۔ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ کے پاس کوسچن نمبر 1 ہے۔ آپ کے پاس 50 اسٹوڈنٹ ہیں انگلش کے، ان کا ڈیٹا گیون ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے، فریکوینسی ڈسٹریبیوشن، کنسٹرکٹ آف فریکوینسی ڈسٹریبیوشن، اور پھر ہم نے any3 میرا اسٹوڈنٹ ٹینڈنسی فائنڈ کرنا ہے، پھر ان کا رزلٹ بھی فائنڈ کرنا ہے، اور ہسٹوگرام ہم نے کریٹ کرنا ہے۔ تو ڈسٹریبیوشن، فریکوینسی ڈسٹریبیوشن بنانے کے لیے ہم پہلے اپنی کلاس ویڈتھ وغیرہ فائنڈ کر لیتے ہیں۔ لوئسٹ نمبر اس ڈیٹا میں سے 0 ہے اور لارجسٹ نمبر اس کا 97 ہے۔ تو رینج کیا ہوتی ہے، لارجسٹ نمبر مائنس لوئسٹ نمبر 97 آ گئی۔ یہ ہم کیوں فائنڈ کر رہے ہیں، کلاس ویڈتھ فائنڈ کرنے کے لیے۔ ویسے جو آپ کا نمبر آف کلاسز ہوتی ہیں وہ 8 سے لے کر 15 تک جو ہوتی ہیں وہ اچھی نمبر آف کلاسز ہوتی ہیں، اچھی سمجھی جاتی ہیں، ان سے اچھے رزلٹ آتے ہیں۔ 8 سے لے کر 15 تک آپ کوئی بھی یہاں پر نمبرز لے سکتے ہیں، تو میں نے 8 لے لی ہے۔ کلاس ویڈتھ کیسے آتی ہے، رینج ڈیوائڈیڈ بائی نمبر آف کلاسز۔ رینج ہماری 97 آئی ہے اور نمبر آف کلاسز ہماری 8 آئی ہیں، یہ راؤنڈ اباؤٹ 13 ہماری کلاس ویڈتھ بنے گی۔ اس مین جو ہمارا گیون ڈیٹا ہے وہ ہم نے 13 نمبر کا لینا ہے۔ تو یہ دیکھیں میں نے ٹیبل بنایا ہے، کلاس انٹرول فریکوینسی۔ ہمارا ٹیبل سٹارٹ ہو رہا ہے 0 سے، کیونکہ ہمارے جو ڈیٹا تھا 0 سٹارٹ ہو رہا ہے، 0 سے 12 تک۔ اب ہم نے کاؤنٹ کرنے ہیں جو گیون ڈیٹا ہے 0 سے لے کر 12 تک کتنے نمبر ہے، وہ ٹوٹل 6 ہوں گے۔ آپ لوگ نے دوبارہ کاؤنٹ کر لینا ہے، ہو سکتا ہے کل کاؤنٹنگ میں مجھ سے کوئی مسٹیک ہو گئی۔ پھر آپ 13 سے 25 تک، یہ ہم 13 لے لیں گے، یہ 9 ہوں گے، اس طرح ہم نے سب لے لیے اور یہاں تک۔ تو یہ جو فریکوینسی ہے اس کو ایک چیک کرنے کا میتھڈ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو آپ ٹوٹل کریں، تو جتنے آپ کے پاس ٹوٹل نمبر آف اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہونے چاہیے۔ آپ فریکوینسی کو ایڈ کریں، اگر یہ آپ کو 50 آتا ہے اٹس مین کہ آپ کی کیلکولیشن ٹھیک ہے۔ نیکسٹ سینٹرل ٹینڈنسی ہم نے 3 فائنڈ کرنے ہیں، تو ہم مین، میڈین اور موڈ فائنڈ کر لیتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے میڈین فائنڈ کرنے کے لیے آپ کا ڈیٹا جو ہے اسینڈنگ یا ڈسینڈنگ آرڈر میں ہونا چاہیے، تو میں نے اس کو پہلے اسینڈنگ آرڈر میں لکھ لیا۔ موڈ کیا ہوتا ہے، موسٹ اکرنگ ویلیو آف دا ڈیٹا، اس میں 16 یا 62 3 ٹائم آ رہا ہے دونوں، جو یہ آپ کی موڈ ہو گیا۔ میڈین ہوتا ہے آپ کی انگلی ایون نمبر ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں جو درمیان والے 2 ویلیوز ہوں گے ان دونوں کو ہم ایڈ کر کے 2 پر ڈیوائڈ کریں گے۔ اٹس مین کہ آپ جو درمیان والے 2 ویلیوز ہوں گی اس کو آپ 25 اینڈ 26 جو ویلیو ہوں گی ان کو آپ ایڈ کر کے 2 سے ڈیوائڈ کریں گے۔ یہ آپ کا میڈین آ گیا۔ اور مین فائنڈ کرنے کے ہم ٹوٹل سم فائنڈ کرتے ہیں۔ مین کیا ہوتا ہے، ٹوٹل سم ڈیوائڈ بائی نمبر آف ویلیوز، تو یہ آپ کا مین آ گیا۔ انٹرپریٹیشن کیا ہے، the data is likely right skewed with a bulk of lower to mid-range values and a tail of higher values. The two modes suggest 2 peak or clusters. 2 modes ہیں تو 2 peaks ہوں گے, possibly representing 2 distinct subgroups in your data, beginner یا پھر advanced student. The mean being higher than the median supports the idea that high outliers are influencing the average. کیونکہ آپ کا جو مین ہے وہ میڈین سے زیادہ ہے، تو اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ انفلوئنس جو ہے وہ ایوریج کی زیادہ ہے۔ ہسٹوگرام ہم نے کریٹ کر لے، یا پاور پوائنٹ کے اندر کریٹ کریں گے۔ تو کلاس انٹرولز ہم نے یہاں پر رکھ لی ہیں، فریکوینسی یہاں پر رکھ لی ہیں۔ سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے پاور پوائنٹ کو اوپن کرنا ہے، گیون ڈیٹا دینا ہے۔ تو ہسٹوگرام کے لیے آپ نے سمپل پاور پوائنٹ اپنا یوز کرنا ہے، اس کے اندر آپ نے یہ کلاس انٹرولز فریکوینسی والا جو ڈیٹا ہے یہ آپ کاپی پیسٹ کریں گے، اور پھر آپ چارٹس کے سیکشن میں جا کر وہاں بس ہسٹوگرام پر کلک کریں گے تو آپ کا ٹیبل جنریٹ ہو جائے گا۔ پھر آپ ایکسل وغیرہ اس میں آپ پٹ کر کے کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ۔ تو کوسچن نمبر 2 آپ کے پاس ہے، آپ کو ڈیٹا گیون ہے، اسٹڈی آورز اینڈ ایگزام اسکورز۔ ہم نے کیا کرنا ہے، اسکیٹر پلاٹ بنانا ہے اور انٹرپریٹیشن کرنی ہے، اور پھر ہم نے ریگولیشن لائن بھی بنانی ہے۔ تو یہ بھی سمپل آپ ڈیٹا دیں گے اور وہاں پر اسکیٹرڈ ہسٹوگرام ہوگا، وہاں پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ بن جائے گا۔ اسٹڈی آورز آپ کے ایکس ایکسس پر آ گئے، ایگزام اسکور یہاں پر، یہ آپ کی ریگولیشن لائن ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ ریگولیشن لائن جو ہے تقریباً یہ انکریزنگ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ آپ کا انکریزنگ ہے۔
اس میں آپ کی جو اسٹریٹ لائن بنے گی کہ جتنا کوئی اسٹڈی ٹائم زیادہ دے گا اس کے ایگزام اسکور بھی اتنے زیادہ آئیں گے. تو انٹرپریٹیشن کیا ہے کہ ایز اسٹڈی آؤٹ انکریزز ایگزام اسکورز ٹینڈ ٹو انکریز کنسسٹنٹلی. دس جسٹ دیٹ دیر از کلیئر کنیکشن بٹوین دا ٹو ویریبلس. نیکسٹ ریگریشن لائن کے لیے ہمیں سلوپ کی ضرورت ہے اینڈ وائی انٹرسیپٹ کی ضرورت ہے. سلوپ کا آپ کے پاس یہ فارمولہ ہوتا ہے اینڈ وائی انٹرسیپٹ کا آپ کے پاس یہ فارمولہ ہوتا ہے. تو گیون ڈیٹا سے ہم یہ ساری چیزیں فائنڈ کر لیں گے. یہ آپ کے پاس ایکس ہے، یہ وائی ایکس وائی، مطلب ان دونوں کو ملٹیپلائی کر دیا ایکس اسکوئر یعنی کہ ایکچوئل ویلیو کو اسکیئر لے لیا، ان سب کو ہم نے ایڈ کر یہ نیچے ویلیوز آ گئی. سلوپ فارمولے کے اندر ہم نے ویلیوز پٹ کر کے آنسر نکال لیا اینڈ اس طرح جو وائی انٹرسیپٹ ہے اس کے اندر ہم نے ویلیو پٹ کر کے آنسر نکال لیا. تو آپ کے پاس جو ریگریشن لائن ہوتی ہے اس کا فارمولہ ہوتا ہے وائی از اکول ٹو سلوپ ایکس پلس بی میں وائی انٹرسیپٹ ویلیو پٹ کر دیں تو یہ آپ کے پاس ریگریشن لائن آ گئی. تو یہ تھی آپ کے پاس ST301 کی اسائنمنٹ. امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی. پھر بھی اگر آپ کی طرف سے کوئی کویشچن ہو تو آپ مجھ سے واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. تھینک یو. اللہ حافظ.